سیٹی نہیں، ذال ذال، ار را ار، رو ار، ری ار، زا از، زا از، سین اس، سین اس، شین اش، صاد اس، ضاد ضاد، ہاں ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، ضاد، ہونٹوں کو گول بھی نہ کریں، موٹا بھی ہو سیٹی بھی نہ ہو، ضاد، اض، طا اط، طا اط، ضا اض، عین اع، غین اغ، غین اغ، فا اف، قاف اق، قاف اق، کاف اک، لام میم نون واو ہا حمزہ یا، بغیر سیٹی والے تین حروف، ثا ثا اث اث، سیٹی آ رہی ہے، ثا ثا اث، اب تو نہیں آنی چاہیے، اث آ رہی ہے، اث۔ دیکھیں زبان جو ہے نا، زبان کا یہ سرا ہے نا سامنے، یہ اوپر والے جو دو دانت ہیں ان کے اندر کی طرف سرے پر لگانے ہیں، ثا اث اث، دیکھیں اث اث، زبان اگر ٹکراتی ہے نا دانتوں کے ساتھ نیچے پھر سیٹی نہیں آئے گی، نہیں ٹکراتی نیچے رہ جاتی ہے تب سیٹی آتی ہے، ثا اث اث، جیم ذال اذ اذ، ضا اض، سیٹی والے، زا از، سین اس، صاد اس، حروف قلقلہ قطب جد، قاف اق، طا اط، با اب، جیم اج، دال اد، حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا، حروف مستعلیہ خص ضغط قد، خا اخ، صاد اس، ضاد اض، غین اغ، طا اط، قاف اق، ضا اض۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے موٹا ہوگا، زیر تو پتلا، اللہ اللہ، قل هو اللہ، نصر اللہ، دین اللہ، بسم اللہ، للہ، نون پر شد اور میم پر شد ہو، یعنی نون مشدد اور میم مشدد، اس پر غنہ ہوگا، ان لما، ان بعض لڑکے اس کی لمبائی جو ہے نا گنے کی وہ تھوڑی کرتے ہیں، دیکھیں میرا غور سے سنیں کتنی لمبائی ہے اس کی، ان، آواز تھوڑا ٹھہرایا کریں ناک کے اندر، ان، مم،
ٹھیک ہے. نون ساکن یعنی جس نون پر جزم ہو، اور نون تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، ان پر اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ ان کنتم، ان کنتم، لیکن اخفا نہیں ہوگا، اظہار ہوگا جب ان کے بعد کوئی حروف خلقی آ جائے. منہم، منہم کفوا احد، یہاں اپنے اخفا نہیں کیا، اظہار کیا ہے. اور یرملون آ جائیں تو پھر جو ہے نا ادغام ہوگا. لام اور را ہو یرملون میں سے تو ادغام ہوگا بغیر غننے کے، اور ینمو یا نون میم واو ہو تو ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. من رب العالمین، من لدنہ، اور من یقول عینا یشرب، من یقول نون ساکن کے بعد یا ہے، اور عینا یشرب میں نون تنوین کے بعد یا گیا ہے. عینا یشرب، عینا یشرب، اور نون ساکن یا نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے، حرف با آ جائے تو وہاں ان کو میم میں تبدیل کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں غنہ بھی ہوتا ہے تو غنہ بھی کر لیں گے. جیسے من بعد کو پڑھیں گے من بعدی، لنسفعا بالناسیہ کو پڑھیں گے لنسفعا بالناسیہ. آگے اجرا کرتے ہیں پھر قاری ابوبکر صاحب. کل والی آیات اور آج والی آیات ملا کر اس کی پریکٹس کروائیں گے، اور یہ 2 دن مزید انہی آیات کی پریکٹس ہوگی. ٹھیک ہے. 2 دن انشاءاللہ بدھ اور جمعرات. تو جمعے کو تو سورہ کاف آپ پڑھتے ہیں نا، تو ہفتے کو انشاءاللہ پھر گروپوں میں تقسیم کریں گے. اس دفعہ اساتذہ سے میں نے کہا ہے 5 آدمیوں کی فکس گروپ بنا لیں. ٹھیک ہے. بہتر تو یہ ہے، ان کی مرضی ہے ویسے، ایک 10ویں کا ہو، ایک 9ویں کا، ایک 8ویں کا، ایک 7ویں کا، ایک 6ٹھی کا. یہ 5 آدمیوں کے گروپ ہوں، ان کے باقاعدہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نام پر نام رکھیں گے ان گروپوں کے، اور جو ہے نا اس طرح ان کی جگہیں مخصوص کریں گے تاکہ جب یہ کہا جائے نا ایک گروپوں میں تقسیم ہو جائیں اور 1 منٹ کے اندر تقسیم ہو جائیں، تو پورے فکس 1 منٹ میں سارے گروپ جو ہے نا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے کریں گے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے. تو ان 2 دنوں میں انشاءاللہ اساتذہ کرام آپ کے لیے جگہیں بھی متعین کریں گے. ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس حال پر ہم انشاءاللہ رنگ روغن کر رہے ہیں، اور اس میں اچھی لکھائی ہوگی. نیچے بہترین قالین جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے لیے بچھانے کا پروگرام ہے انشاءاللہ. یہ قرآن کی برکتیں ہوگی نا انشاءاللہ. اب دیکھتے ہیں قالین کون دیتا ہے. ایک آدمی سے تو بات کی ہے، آج ہم انشاءاللہ جا کر اسٹیمیٹ لگاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں. امید انشاءاللہ قالین کا بندوبست ہو جائے گا. ہم چاہتے ہیں یہ قرآن حال ہے سب سے خوبصورت وہ ادارے کے اندر یہ جگہ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم، آپ پڑھیں نہیں، جب میں پڑھوں گا نا تو آپ اس میں دیکھیں میم پر قلوبہم کے بعد جو میم آ گئی نا ادغام ہو گیا، تو میم پر شد آ گیا ہے، میم مشدد بن گیا مرزن میں، تو اس میم پر ہم غنہ کریں گے. کیا کریں گے؟ اور را جو ہے نا اس کے بعد را پر زبر ہے، پتلا ہوگا نا، موٹا ہوگا. را پر زبر یا پیش ہو تو موٹا ہوگا. ضاد ہے، ضاد پر سیٹی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور ضاد پر تنوین آ گئی ہے، نون تنوین ہے یہ. اس کے بعد فا آ گیا ہے. اب بتائیں اخفا، اظہار، ادغام کون سا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ کیونکہ اظہار اس لیے نہیں ہوگا کہ حروف حلقی نہیں ہے، اور ادغام اس لیے نہیں ہوگا کہ یرملون میں سے کوئی حرف نہیں ہے.
نہ یرملون میں سے ہو، نہ حروف حلقی ہو، نہ با ہو، تو پھر وہاں اخفا ہوگا، اس میں آپ نے اخفا کرنا۔ اس کے بعد زا ہے، کیا ہے؟ اس کو سیٹی کے ساتھ پڑھنے، زادہ، اور ہم اللہ میں ہا سینے سے نکلے گا اور لفظ اللہ اس سے پہلے پیش آ گیا، اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اور مرض میم را موٹا ہوگا، ضاد پر نون تنوین آ گئی، دو زبر ہیں، یہ ایک قانون یاد رکھیں۔ اچھا، جس وقت تنوین پر، تنوین میں سے دو زبر جو ہیں، دو زیر دو پیش نہیں، صرف دو زبر، دو زبر پر آپ وقف کریں گے نا، یعنی ٹھہریں گے، یہ بات یاد رکھیں، میں سنوں گا، دو زبر پر آپ جب وقف کریں گے نا تو وقف کی صورت میں وہ ساکن نہیں ہوتا بلکہ ایک الف بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتے ہیں؟ کبھی لکھا ہوتا ہے یہاں تو مرضا کے بعد الف لکھا ہوا ہے نا، لیکن کہیں نہیں لکھا ہوگا، سواءن میں نہیں لکھا ہوتا۔ سواءن میں آپ جو ہے نا جب وقف کریں گے تو پڑھیں گے سواء، بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ مرضن پر وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ مرض، الف بن، اس کو الف بنا لیں گے۔ لیکن اگر آپ وقف نہ کریں، مثلا آپ وقف نہ کریں تو اس تنوین پر کیا ہوگا؟ اخفاء، اظہار یا ادغام؟ آگے دیکھیں نا، اخفاء تب آپ فیصلہ کریں، اگلا حرف دیکھیں کون سا ہے۔ واو ہے، واو ہو تو کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ ادغام بغیر غننے کے ہوگا یا غننے کے ساتھ ہوگا؟ ہاں، ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ عذابن میں نون تنوین کے بعد یہ کیا ہے؟ الف ہے یا حمزہ ہے؟ علیم، عذابن علیم میں حمزہ ہے یا الف ہے؟ یہ ہاں، الف پر جب زیر زبر پیش آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو نون تنوین کے بعد حمزہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس عذابن علیم، بس اظہار کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ نے ناک کے اندر آواز کو نہیں لے جانا۔ اچھا، علیم ان کے بعد یہ اس پر وقف ہے نا، لیکن آپ اگر وقف نہ کریں تو نون تنوین کے بعد با آ گیا ہے۔ نون تنوین کے بعد کیا آ گیا ہے؟ بما کا با آ گیا ہے۔ نون تنوین کے بعد با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں، نون تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو میم میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ابھی جو پریکٹس کرائی، میم بعد ولنسفعا بالناصیہ، تو یہاں تو چھوٹا سا میم لکھ بھی دیتے ہیں، یہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں۔ ہاں، نون تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہ نون تنوین یا نون ساکن با میں، میم میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور میم ساکن کے بعد با آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے۔ اچھا، نون میری طرف توجہ کریں، کوئی بہت ہی اہم کام نہیں ہو رہا۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنہ ہوگا یا نہیں؟ اور کوئی با کے علاوہ اور حرف آئے تو پھر ہوگا یا نہیں؟ نہیں ہوگا۔ میم ساکن پر صرف ایک صورت میں غنہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں بھی ہم غنہ کریں گے۔ چلیں آج ایک ہی آیت پڑھتے ہیں، اور یہاں بس یہ 3 آیتیں ہوں گی نا، انہی کی پریکٹس ابوبکر بھائی انشاءاللہ کرائیں گے آپ کو، آج بھی کچھ کروائیں گے اور 2 دن مسلسل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم، غور سے سنیں تو صحیح نا، فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم، غنہ تو پورا ہونا خدا کے بندے، بہت جلدی ہے۔ فی قلوبہم مرض، غنہ تو کیا ہی نہیں ہے، فی قلوبہم مرض،
فی قلوبہم مرض فی قلوبہم مرض مرض فزادہم اللہ. یہ ضاد پر جو ہے نا تنوین اخفا ہوگا. مرض فزادہم اللہ مرض فزادہم اللہ مرضا 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 ولہم. وقف کریں گے تو مرضا نہیں کریں گے مرضا ولہم. اب دیکھیں واو پر نہ کوئی شد ہے نہیں ہے نا، لیکن ہم ڈالیں گے جب ملائیں گے تو ادغام نہیں ہے لیکن ہم کریں گے کیونکہ اصل ادغام اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ وہاں شد لکھا ہوتا ہے، ادغام قانون کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں وقف کر دیا. ہم اگر ملا کر پڑھیں گے تو خود شد آپ بنائیں گے ذہن میں، ٹھیک ہے، اور ادغام کریں گے. عذاب علیم. یہ با کی تنوین پر جو ہے نا اخفا ہے، اب اخفا نہیں اظہار ہے. عذاب علیم عذاب علیم. ذال میں سیٹی نہیں ہونی چاہیے. عذاب علیم علیم بما. اگر وقف نہیں کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے علیم بما بما كانوا يكذبون. ذال پر سیٹی نہ ہو. یکذبون. چلو ٹائم ہو گیا.